السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کہ اس مبارک پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جو کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، یعنی یہی سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو کچھ درجات بلند فرمائے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور ان کی مدد روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد وہ لوگ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، جن کا ایک ایک کر کے تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جو انبیاء اور رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، یعنی بعض نبی کا درجہ بڑھا ہوا ہے بنسبت بعض کے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، رسولوں پر ایمان رکھنا۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسولوں پر اسی کیفیت کے مطابق ایمان نہ لائے جو کیفیت شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے۔ ان میں سے جن رسولوں کی تفصیل بتائی گئی ہے، جن کے نام بتائے گئے ہیں،
ان کی تفصیل ان کے نام کے ساتھ ایمان لائے، اور بہت سارے رسولوں کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے تو ان پر اجمالی ایمان لایا جائے۔ بہرحال رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول کون ہے؟ رسول وہ مبارک انسان ہیں جن کو اللہ تعالی نے انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انسانوں میں سے چنا ہے۔ ان میں بہت سارے نبی ہیں اور بہت سارے رسول ہیں۔ نبیوں کی تعداد زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد کم ہے۔ بعض روایات کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور 313 ان میں سے رسول ہیں۔ ان رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت قرآن کے نص سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام کی ذات اور رسولوں کی ذات تو سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء اور رسول۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں میں بھی سارے رسول اور انبیاء ایک درجے میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے درجات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی بات کوئی نبی اور رسول نہیں۔ تو یہ جو 1,24,000 انبیاء کرام رسولوں کی تعداد ہے، ان میں سے متعدد رسول، آپ بہت سارے رسول انبیاء آپس میں ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ اہل علم کی تفصیلات سنتے ہیں کہ سب سے افضل رسول اولو العزم من الرسل ہے۔ اولو العزم من الرسل میں 4 رسول آتے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول۔ یہ سب سے افضل رسول ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسولوں کے بیچ میں بھی جو دوسرے رسول انبیاء ہیں ان کے بیچ میں فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور فوقیت رکھتے ہیں، ان کی خصوصیات ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلامی عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔